بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ آج کی درس حدیث میں حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے۔ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا مسنون ہے۔ اب اس بارے میں حدیث مبارکہ کہاں پر ذکر ہے؟ اس بارے میں جامع ترمذی جلد اول میں ابواب المضاحی اضاحی امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الاذان فی اذن المولود۔ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ یہ حدیث 1476 نمبر حدیث ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ میں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذن فی اذن الحسن ابن علی، کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے کان میں اذان دی، حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ، مایا جس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جنا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے کان میں خود اذان دی۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ ذکر نہیں ہے کہ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ دوسری روایت مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نقل فرماتے ہیں، من ولد لہ ولد، حدیث مبارکہ رقم الحدیث 9085 ہے کہ من ولد لہ ولد، مایا جس کا بچہ پیدا ہو جائے، فأذن فی اذنہ الیمنی، اسے چاہیے کہ وہ اس کے دائنے کان میں اذان دے، وأقام فی اذنہ الیسریٰ، اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہے، لم تضرہ ام الصبیان، مایا جس بچے کے کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی، اس کو ام الصبیان بیماری تکلیف لاحق نہ ہوگی، سنت بھی پوری ہو جائے گی، وہ بچہ ام الصبیان